امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. بہت ساری کالز مجھے ریسیو ہو رہی ہیں کراچی سے. میرے سبسکرائبر کالز کر رہے ہیں, وائس میسیجز کر رہے ہیں, ٹیکسٹ میسیجز کر رہے ہیں کہ جی ہم نے سنا ہے 1 جنوری 2025 سے یو کے اپنا ویزاز کھول رہا ہے اور بہت سارے ٹورسٹ ویزا انہوں نے دے دیے ہیں 2025 میں. تو نیوز کچھ اس طرح ہے کہ ہوم آفس نے جو پبلش کیا اپنی ویب سائٹ پہ کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے ٹورسٹ ویزا کو لے کے یا فیملی وزٹر ویزاز کو لے کے. وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ اراؤنڈ دا ورلڈ پوری دنیا سے یہ ویزاز ایشو کیے جائیں گے. پاکستان سے سیم ریکوائرمنٹ ہے اور پاکستان سے سیم ڈاکومنٹیشن ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں. اس بار پھر میں آپ کو ایک انفارمیٹیو ویڈیو کے ذریعے میں پیغام دے دیتا ہوں, یا آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اس چیز کو, یا یہ ویڈیو سیو کر لیں, یا اس کو شیئر بھی کر لیں دوستوں کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ, پاکستانی پاسپورٹ, چاہے وہ ای پاسپورٹ ہو, چاہے وہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہو, وہ ویلڈ ہونا چاہیے فور لاسٹ 6 منتھ کے لیے. آپ کا ID کارڈ, اس کی کاپی, آپ کی وائٹ بیک گراؤنڈ ایک پکچر ہونی چاہیے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کا NOC سرٹیفکیٹ فرام دا کمپنی, آپ کی لاسٹ 6 منتھ کی سیلری سلپس ہونی چاہیے, لاسٹ 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ جس میں آپ کی سیلری ڈپازٹ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا MRC میرج سرٹیفکیٹ, آپ کا FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, اور آپ کے اگر بچے ہیں تو فارم B اور برتھ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا نادرا وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور اگر آپ کے بچے اسکول گوئنگ ہے تو آپ کے پاس اسکول کا بونافائڈ اسکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی سیونگز, کوئی پراپرٹی یہاں پہ پاکستان کے اندر ہے, آپ وہ بھی شو کروا سکتے ہیں ود دا انگلش سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن. اور اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انشورنس ہے, فیملی تکافل انشورنس ہے یا اسٹیٹ لائف انشورنس کے پیپرز ہیں, ان کی کلرڈ کاپیز بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں. آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنا جو سوشل ٹائز ہیں وہ اسٹیبلش کرنی ہے اپنی ویزا اپلیکیشن فائل میں یا ویزا اپلیکیشن دیتے ہوئے کہ آپ کا سوشل ٹائز کیا ہے اور آپ کے سرکمسٹانسز کیسے ہیں پاکستان میں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کا NTN ہونا چاہیے جو مور دین 6 منتھ پرانا ہونا چاہیے, آپ کی ٹیکس ریٹرنز ہونی چاہیے, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, آپ کی چیمبر آف کامرس کی ممبرشپ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے, ویسے ہی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. باقی سارے ڈاکومنٹیشن ایکول سیم ہی رہیں گے, لیکن بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے, اور اگر جاب کرتے ہیں تو جاب کے ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے. اور اگر آپ ذمہ دار ہیں, کسان ہیں اور ایگریکلچر لینڈ آپ کے پاس ہے تو ان کی ٹرانسلیشن, سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن آپ اٹیچ کر سکتے ہیں, اور ایئرلی بیسس پہ آپ کی جو انکم ہے اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ وہ ساری ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ کی فائل کو اسٹرانگ کرتا ہے. اور پلس ٹریول ہسٹری, اگر آپ نے کسی اچھی کنٹری کا یا 3 یا 4 کنٹریز کا ٹریول بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈیورنگ دا, جب انٹری کلیئرنس آفیسر آپ کی اپلیکیشن کو تھورلی اسٹڈی کرتا ہے تو وہ چیزیں بھی نوٹ ڈاؤن کرتا ہے کہ اس کا ٹریول کیا ہے, اس کا بینک بیلنس کیا ہے, کیا ریگولر انکم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ 40-50 لاکھ کی ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے ویزا اپلائی کر دیتے ہیں اور وہ 10 سے 12 دن کے اندر ہی ریفیوز ہو کے ان کو واپس پاسپورٹ ریسیو ہو جاتا ہے. اور ریفیوزل لیٹر میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ جناب آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی انکم پر منتھ انکم 2.5 لاکھ روپے ہے, 2,50,000, تو آپ کے اکاؤنٹ میں کبھی بھی 2.5 لاکھ روپے ٹرانسفر نہیں ہوا آپ کی کمپنی اکاؤنٹ سے, بلکہ لم سم اماؤنٹ اور ٹرانزیکشنیں آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں. تو کائنڈلی یہ نہ کیجیے گا, ریگولر انکم اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائیں اگر آپ نے UK ویزا حاصل کرنا ہے. اور یہ جو نیوز آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ دیکھی ہے کہ جی UK 2025 میں بڑے ویزاز ایشو کرے گا, نو ڈاؤٹ ایشو کرے گا, لیکن اگر آپ ان کے قواعد و ضوابط کو پورا کریں گے, آپ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر اگر پورا اتریں گے, دین انٹری کلیئرنس آفیسر آپ کو ویزا جاری کرے گا. امید ہے یہ انفارمیشن آپ کے لیے سفیشینٹ ہوگی. اگر کوئی اور فردر چیز یا کلیئرفیکیشن آپ کو چاہیے ہو تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور مجھے وائس میسیج بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.